حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ کا زندہ معجزہ۔ جب دنیا ظلم و جہالت کی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، جب طاقت کا پیمانہ صرف تلوار اور نیزے کی نوک تھا، جب کمزوروں کو روند دینا شجاعت کہلاتا تھا اور عدل و رحم کا تصور محض افسانہ لگتا تھا، ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی شخصیت کو اسلام کی ڈھال بنایا جس کے دل میں ایمان کی گرمی، آنکھوں میں نور یقین اور ہاتھ میں عدل و انصاف کی تلوار تھی۔ وہ شخصیت اسلام کے دوسرے خلیفہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نشین اور اسلامی ریاست کے معمار اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کا نمایاں پہلو ان کی بے مثال جرأت و بہادری ہے۔ ان کا قبول اسلام ہی اسلام کی سربلندی کا ایک انقلابی لمحہ تھا۔ روایت کے مطابق جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو سیدھے دار ارقم گئے اور اعلان کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر قریش کے سرداروں کو چیلنج دیتے ہوئے کہا، جو چاہے کہ اس کی ماں بیٹے کے غم میں روئے وہ عمر کو روکے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے جنہوں نے اسلام کو دار الخفا سے نکال کر دار العزت میں داخل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین الیک بابی جہل او بعمر ابن الخطاب۔ اے اللہ، اسلام کو قوت عطا فرما ان دو میں سے ایک کے ذریعے جسے تو پسند کرے، ابو جہل یا عمر بن خطاب۔ دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہوئی، اور یوں وہ دن آیا جب مشرکین مکہ نے اپنے بتوں سے منہ موڑا اور کعبہ کی فضاؤں میں توحید کی صدا گونجنے لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایمان کے میدان کے غازی نہ تھے، بلکہ عسکری میدانوں میں بھی وہ ایک ناقابل تسخیر قائد ثابت ہوئے۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی شرکت غزوات میں نمایاں رہی تھی، مگر خلافت کے بعد ان کی قیادت میں جو عظیم فتوحات ہوئیں وہ عالم اسلام کی تاریخ کا ایک سنہرا باب بن چکی ہیں۔ جنگ یرموک میں رومی سلطنت کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی گئی۔ جنگ قادسیہ میں فارسی ساسانی سلطنت کا زوال شروع ہوا، اور فتح بیت المقدس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نہایت سادہ لباس میں خود بیت المقدس گئے اور عیسائی راہبوں سے شہر کی چابیاں وصول کیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اصل بہادری ان کے عدل میں تھی، ان کی رعایت نوازی میں تھی، ان کے دل کے نرم گوشے میں تھی جو مظلوم کی آہ پر لرز جاتا تھا۔ ابن عساکر روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی فقیر کو بھیک مانگتے دیکھا تو پوچھا، تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا، بڑھاپا ہے، جزیہ دے چکا، اب ہاتھ پھیلا رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے اس کے لیے وظیفہ مقرر کیا اور فرمایا، ما انصفناہ ان عقلنا شبیبتہ ثم نخذلہ عند الحرم۔ یعنی ہم نے انصاف نہیں کیا کہ اس کی جوانی کا فائدہ لیا اور بڑھاپے میں چھوڑ دیا۔ یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، جس میں غیر مسلم بھی بھوکا نہیں سوتا تھا اور دشمن بھی عدل سے محروم نہیں رہتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو مدینہ کی گلیوں میں گشت کرتے، رعیت کے حالات کا خود مشاہدہ کرتے۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک رات ایک عورت اپنے بچوں کو ہانڈی میں پتھر ابال کر بہلا رہی تھی کہ وہ سو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً بیت المال سے خوراک منگوائی، اپنے کندھے پر اٹھائی اور خود اس کے گھر لے گئے۔ ان کا خادم بولا، اے امیر المومنین، مجھے دے دیجئے، میں اٹھاتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا قیامت کے دن میرا بوجھ بھی تم اٹھاؤ گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں فجر کی نماز کے دوران جب مجوسی ابو لولو فیروز کے ہاتھوں زخمی ہوئے تو یہ دعا فرمائی، اللہم ارزقنی الشہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلدی رسولک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ،
مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت نصیب کر۔ اللہ نے ان کی یہ دعا بھی قبول کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے وصال پر کہا کہ علم دین کے 9 حصے آج عمر کے ساتھ دفن ہو گئے۔ آج امت مسلمہ ظلم، فقر، تفرقہ اور ناانصافی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے۔ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے قائدین کی ضرورت ہے، جو بہادر ہوں مگر متکبر نہ ہوں، جو رحم دل ہوں مگر کمزور نہ ہوں، جو عدل پسند ہوں مگر مفاد پرست نہ ہوں، جو راتوں کو اللہ کے سامنے روئیں اور دن میں مظلوموں کی ڈھال بنیں۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تحقیق اور تخریج شہود احمد۔